میں بیٹھا تھا تو مجھے بادشاہی مسجد کے خطیب تھے مولانا علی اصغر عباسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے حافظ ضیاء آئے، امریکہ میں ہوتے ہیں، وہیں سے حج کے لیے آئے، تو وہ ڈھونڈتے ہوئے میرے پاس پہنچے۔ میں نے کہا مجھے وہ خواب سنا تم نے 2000 میں ایک خواب سنایا تھا۔ کہنے لگے سن 2000 میں نے وہ خواب دیکھا۔ میں نے کہا میرے پاس لوگوں نے سینکڑوں ہزاروں خواب سنائے، اس سے بھی کہ زیادہ ہوں گے، میں نے پڑھے سنے، اور وہ خواب نہیں بھولتا۔ پھر سنا، کہنے لگا میں آپ سے اجازت لے کے آیا، کچھ مسائل تھے میرے اوپر بہت زیادہ، اور میں نے عمرہ کر کے وہاں امریکہ عمرہ کرتے ہوئے امریکہ جانا تھا، وہیں مقیم ہے وہ، وہاں کے گرین کارڈ وغیرہ۔ آپ نے ایک نفل بتائے تھے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، سورۃ فاتحہ کے بعد 21 بار سورۃ اخلاص، پھر رکوع سجدہ، پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 21 دفعہ سورۃ اخلاص، اور یہ پڑھ کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس کا ثواب ہدیہ پہنچائیں اور ان سے عرض کریں کہ اپنے بابا سے میرا یہ کام تو کرا دیں۔ روایات میں ہے، احادیث میں ہے کہ میرے آقا کو کوئی کام منوانا ہوتا تھا، صحابہ آل رسول اصحاب رسول نے کوئی کام منوانا ہوتا، درخواست پیش کرنی ہوتی، عرض کرنا ہوتا، اور یہ بھی ہے کہ آقا مان جائیں تو سیدہ کی بارگاہ میں بیٹی، محبوب بیٹی، مقدس بیٹی کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ بابا سے یہ بات تو عرض کر دیں، اور وہ فرماتے، اور میرے آقا فوراً شفقت فرماتے۔ ہمارے اکابر نے لکھا ہے، بہت کتابوں میں اس کے واقعات ہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ میں نے یہ پڑھا، میں نے خواب دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں اور مجھے احساس ہے کہ سیدہ فاطمہ ساتھ کھڑی ہیں، پر میری نظر ان کی طرف اٹھ نہیں پا رہی، وہ حجاب نقاب میں ہے۔ احساس ہے سیدہ ساتھ کھڑی ہیں اور آپ غصے کے عالم میں، جلال کے عالم میں صفیں درست کرا رہے ہیں حرم میں، کہ صفیں درست کرو، صفیں ٹھیک کرو، اور مجھے احساس ہے خواب میں سیدہ اس عمل کو پسند فرما رہی ہیں۔ تو کہا خواب کھلنے کے بعد مجھے جہاں اپنے مرشد پہ یقین ہوا، وہاں ان نفل پہ احساس ہوا، یقین ہوا کہ یہ نفل اکسیر بے خطا ہیں۔ اور پھر کہا کہ 9/11 پہ میرے اوپر حالات آئے، میں داڑھی والا تھا، وہاں بس میں نے ہر دفعہ یہی نفل پڑھے، اور جب بھی جج کے سامنے جاتا تھا تو سارا جہان ایک طرف، ان کی ساری ایک طرف، جج کی ساری توجہ میری طرف ہوتی تھی، اور وہ کہتی تھی اس کا کوئی قصور نہیں، کیا ہے؟ اور میں باعزت 3 سال کے ان معاملات میں باعزت بری ہوا، اور صرف یہی چیز تھی، یہ 2 نفل تھے، 2 رکعت نماز نفل۔ پھر سن لیں، ہمارے پاس تو ہے یہی کچھ، اور کیا ہے؟ نہ میں سوڑی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناوا، ہمارے پاس تو یہی وسیلے ہیں، اور ہم وسیلوں کے قائل ہیں بھائی، ہمارے پاس تو یہی وسیلے ہیں، اور یہ وسیلہ میرے اکابر کا عقیدہ ہے، میرے بڑوں کا عقیدہ ہے، ہمارے پاس تو یہی وسیلے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 21 بار سورۃ اخلاص پڑھنا، دوسری رکعت میں بھی ایسے، سلام کے بعد درود پاک، اور اس کا ثواب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ پہنچائیں، ثواب، بس۔ اور یہ عمل کرتے رہیں، اور جو اپنا مسئلہ ہے وہ عرض کریں۔ کہنے لگے سن 2000 سے لے کر 19 میں حج میں آیا ہوں، ابھی میں، ہماری ساری فیملی آئی ہے، $8,500 فی بندہ، غالباً یہی بتایا۔ تو کہا کہ
میری تو ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، میری تو ہر کفایت ہو جاتی ہے، ہر چیز میں میری کفالت ہو جاتی ہے اور میری مدد ہو جاتی ہے۔ جس کو اللہ سے باتیں کرنے کا فن آ گیا، اللہ سے لینے کا طریقہ آ گیا، وہ دنیا میں کبھی بھوکا نہیں مرے گا، کبھی پیاسا نہیں مرے گا، کبھی کنگلا نہیں ہوگا، کبھی فقیر نہیں ہوگا، کبھی غریب نہیں ہوگا، کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، کبھی مفلس نہیں ہوگا، کبھی مخلوق الحال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی غیب سے میرا رب ضرورتیں پوری کرتا جائے گا، اس کو اللہ سے مانگنا آ گیا۔ اور وہ جس کے پاس ساری کائنات، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے پاس ساری کائنات کے خزانے